میں نے کاربین کے سامنے پہنچتے ہوئے کہا، ہاں جی استاد، فرماؤ اب آپ کی کیا ٹہل سیوا کی جائے۔ وہ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں بولا، دیکھو کاکا، اس بات کو جتنا بڑھاؤ گے بڑھتی جائے گی۔ تم مجھ کو دلیر لگتے ہو، اگر میرے ہاتھوں مرو گے تو مجھے افسوس ہوگا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں نے چرپائی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، خود بھی اچھے رہو گے اور جن کی حمایت کر رہے ہو وہ بھی فائدے میں رہیں گے۔ میں نے چہرے پر سوچ کے اثرات پیدا کیے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو شہامت کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ استاد کی باریک آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہامت نے مجھے دوسرے کمرے میں جا کر اس کا ٹھیک ٹھاک تعارف کروا دیا ہے اور اب میں یہ معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ڈھلکی ہوئی گردن تھوڑی سی تن گئی، کچے فرش پر خون تھوک کر بولا، ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ چار چوفیرے کسی سے پوچھ لو، کسی نے کاربین کے ساتھ نہ منہ لگایا ہے، اور جس نے بھی منہ لگایا ہے اپنی قسمت کو رویا ہے۔ پھر اس نے صفدر کو خونی نظروں سے دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہارے اس بندے نے بابا کو مارا ہے اور بابا اپنا جگر ہے۔ خدا کی قسم اس وقت گورنر بھی آ جاتا تو اس کی شہامت سے نہ جان چھڑا سکتا تھا، پر تمہاری خاطر میں ان دونوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ کاربین جیسے بڑے بڑے بدخصلت میں نے دیکھے تھے، ایسے لوگوں کی لانتی زبان پر آ کر تو ماں اور بہن جیسے الفاظ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ وعدوں اور سمجھوتوں کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتی۔ اپنے تجربے کی بنا پر مجھے 101% یقین تھا کہ اگر خدا نخواستہ میری عقل پر پتھر پڑ جائیں اور میں کاربین کی باتوں میں آ کر اس کے گماشتوں کو کھول دوں اور اسلحہ انہیں لوٹا دوں تو وہ سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کریں گے۔ عین ممکن تھا کہ صبح اس مکان میں ہم سب کی لاشیں پڑی ہوں اور شہامت کی بہن کسی ویران ڈیرے میں شرابی مردوں تلے رونتی جا رہی ہو۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیل گئی۔ میں نے استاد کاربین سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے تم شہامت اور صفدر کو معافی دینے پر تیار ہو؟ وہ اس بات پر عجیب سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں نے اپنا سوال مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر انہوں نے معافی نہ لینی ہو تو؟ کیا مطلب؟ استاد نے خشک لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ اگر انہوں نے معافی لینے کی بجائے تمہاری دم میں نمدہ فٹ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہو۔ کاربین کا چہرہ ایک لمحے میں کئی رنگ بدل گیا۔ میرے لہجے نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کی بدبختی کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا۔ وہ کراہ کر بولا، لگتا ہے تم اپنی ماں کو بین کرا کر رہو گے۔ یہ فکرہ کہتے ہوئے اس نے ایک پاؤں کا وزن بے قراری سے دوسرے پاؤں پر ڈالا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں کی لرزش کو صاف محسوس کیا۔ میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا قطعی مشکل نہ تھا کہ کاربین کا بایاں ٹخنا شدید زخمی ہے یا ٹوٹ چکا ہے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ میرے جانے کے بعد اس نے صفدر پر چھپٹنے یا اس سے رائفل چھیننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے صفدر سے کہا، یار صفدر، لگتا ہے استاد کاربین کا ایک ٹائر پنکچر ہو چکا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ استاد کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میری ہدایت پر صفدر نے آگے بڑھ کر رافل کی نال کاربین کے ٹخنے پر ماری۔ وہ درد سے تڑپ گیا۔ چہرہ لال بھبوکا کر کے اس نے صفدر کو ایک کلاسیکل گالی دی اور خوفناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے صفدر سے کہا، یار میرا تو ارادہ تھا کہ اس بہن کے چنکنے کو مقابلے کی دعوت دوں، لیکن یہ تو نرا ہیجڑا نکلا۔ ایک ہی جھٹکے میں ہڈی توڑوا بیٹھا۔ یار دیکھ، کہیں یہ واقعی ہیجڑا تو نہیں؟ اتنی نرم و نازک ہڈیاں ایک مرد کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، صفدر نے کہا اور پرتجسس انداز میں کاربین کی طرف بڑھا۔ یہ بے عزتی کاربین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے منہ سے گالیوں کا غلیظ فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صفدر سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں نے پوری نفرت سے ایک ٹانگ اس کی پیٹھ پر جمائی اور وہ چیختا ہوا بابا پر جا ڈھیر ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میرے دماغ میں چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب یہ خبیث انسان ایک بے گناہ لڑکی کی گردن میں بندوق دھسا کر اسے ناچ دکھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دو ٹوٹی شاخوں کی طرح اٹھے ہوئے ہاتھ اور ایک فریادی نگاہ میری تصور میں چمک گئی۔ میں نے فرش پر پڑے استاد کی ایک ٹانگ پر پاؤں رکھ کر دوسری ٹانگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کا زخمی ٹخنا میرے ہاتھ میں آیا تو وہ ذبح ہوئے بکرے کی طرح چیخ اٹھا۔ اگر اس کا لاؤڈ سپیکر خراب نہ ہوتا تو یہ آواز گلی کے آخری سرے تک جاتی، مگر اب یہ آواز
کمرے کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ میں نے ٹخنے کو 2-3 جھٹکے دیے تو استاد زمین پر پٹکنے لگا۔ کتنا کم ہمت ہے انسان، پھر بھی منمانیاں کرتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ ظلم سہ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یہی احساس میں استاد کو دلانا چاہتا تھا۔ اس کا ٹخنا ٹوٹ چکا تھا اور چوٹ ٹھنڈی ہو کر ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ایسے میں معمولی سی جنبش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں میں اس کا پاؤں ربڑ کی طرح مروڑ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے استاد کاربین جیسے پاگل ہو گیا۔ پہلے اس نے مجھے خوفناک گالیاں دی، پھر منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ منتیں سماجتیں ناکام ہوئیں تو مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں اوندھے منہ زمین پر گرا اور ایک بار پھر گالیوں پر اتر آیا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے اندر گالیوں کی جتنی ورائٹی ہے آج خرچ ہو جائے۔ اب اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور رنگ لیموں کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ سر توڑ کوشش کے باوجود وہ اپنی ٹانگیں میری پہلوانی داؤ سے آزاد نہیں کرا سکا تھا، اور یہی بات اس کے ساتھیوں کے لیے زیادہ دہشت ناک تھی۔ وہ دم بخود بیٹھے تھے۔ کاربین نیم جان ہو گیا تو میں نے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے سیدھا کھڑا کیا۔ وہ دیو کا دیو تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، تجھے چمٹا بجانا آتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے تاثرات دیکھ کر صفدر بھی دم بخود سا نظر آتا تھا۔ میں نے زمین پر پڑا چمٹا اٹھایا اور استاد کاربین کو حکم دیا کہ وہ ڈانس کرے۔ ہائے میرا گٹا، ہائے اوئے میں مر گیا۔ استاد بچوں کی طرح رو رو کر بہانے بازی کرنے لگا۔ ایسے لہیم شہیم آدمی کا بچوں کی طرح گڑ گڑانا اور بہانے بازی کرنا ذرا مشکل سے تصور میں آتا ہے، لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ میں نے بارہا ایسا دیکھا ہے۔ بڑے بڑے پھنے خواں اور زور آور لوگ اذیت سے بے بس ہو کر بچوں کی طرح بلکتے ہیں اور فقیروں کی طرح رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ استاد کاربین بھی یہی کر رہا تھا۔ اس کا ٹخنا چکنا چور تھا اور میری دسترس میں تھا۔ اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر اس کے ٹخنے پر ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ وہ تڑپ گیا۔ ناچ حرامزادے، میں نے بے پناہ غضب سے کہا۔ استاد کاربین نے بے بسی سے میرے ریوالور اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ یک بارگی اس کی ساری پھنے خوانی ناک کے راستے بہہ گئی اور ریتلی دیوار کی طرح گرا اور میرے قدموں میں بکھر گیا۔ اپنی جان کو عذاب سے نکالنے کے لیے وہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی حاضر دماغی نے مجھے دل ہی دل میں مسکرانے پر مجبور کر دیا، لیکن میں اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے کھینچ تان کر دوبارہ دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف گر جاتا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف سہارا دیا۔ صفدر، وہ پگڑی لاؤ، میں نے فرش پر پری سیاہ پگڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کاربین کے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور صفدر سے کہا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے۔ پھر میں ساتھ والے کمرے سے ایک دوپٹہ، پیتل کے 2 بندے اور لپسٹک لے آیا۔ یہ اشیاء مجھے صندوق سے ملی جو چارپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا اور جس کی اوٹ میں مجھے چھپنے کی جگہ ملی تھی۔ کاربین بدستور بے ہوش پڑا تھا، یعنی بے ہوش بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کانوں میں بندے ڈال دیے اور سر پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ بعد ازاں لپسٹک سے اس کے ہونٹوں رنگنے لگا۔ کاربین اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ وہ عجیب مصیبت میں تھا۔ عورت بننے کی ذلت بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور ہوش میں آ کر مزاحمت کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا ٹخنا پھر ٹھوکروں کی زد میں آ جاتا۔ وہ بے ہوشی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جو تھوڑی بہت مزاحمت کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس طرح پھرے سر پر کامدار دوپٹہ اور کانوں میں بندے۔ کاربین کی صورت قابل دید تھی۔ صفدر بھی اپنی چوٹیں بھول کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے قریبی پرچھتی سے کیمرہ اٹھایا اور فلیش گن چارج کر کے کھٹا کھٹ کاربین کی کئی تصویریں اتار لیں۔ دیوار کے سہارے ٹانگیں پھیلائے پڑا وہ جتنا مضحکہ خیز لگ رہا تھا شاید میں بیان نہ کر سکوں۔ اس کے ساتھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ وہ فریادی نگاہوں کی زبان میں مجھے صلہ رحمی کی تلقین کر رہے تھے۔ سب سے پتلی حالت باوے کی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سارا بکھیڑا اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ نہ وہ شہامت کی بہن پر بری نظر ڈالتا، نہ صفدر کی مداخلت پر اسے اپنی جھگی سے بھگانا پڑتا، نہ انتقام کی خاطر وہ استاد کاربین کو اپنی چار دیواری میں لاتا، اور نہ استاد یوں یادگار طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا۔ میں نے سب سے پہلے باوے کو ہی تختہ مشق بنایا۔ اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر ہونٹوں پر لالی لگائی، جھمکے پہنائے اور پھٹکار زدہ چہرے کی کئی تصویریں لے لیں۔
پھر یہی عمل باقی تینوں افراد کے ساتھ بھی دہرایا۔ کسی نے چو چرا نہیں کی، بس دلہنوں کی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے اور مونچھیں پھڑکاتے رہے۔ استاد اب لڑک کر فرش پر گر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی اچھی اداکاری کر رہا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اداکاری ہے۔ اگر میں ابھی اس کے ٹخنے سے محبت کرتا تو وہ مسرت سے لوٹ پوٹ ہو جاتا اور اٹھ اٹھ کر میری بلائیں لینے لگتا۔ بہرحال وہ کافی ذلیل ہو چکا تھا۔ اب میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، تجھے کہا تھا نا یہ کاربین ہجڑوں کے قبیلے سے ہے۔ دیکھ لالی کتنی سج رہی ہے اس کے ہونٹوں پر، لگتا ہے ابھی اٹھ کر ٹھمکے لگانے لگے گا۔ صفدر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے تھوڑا سا ٹھمکا نہ لگوایا جائے ان سب سے؟ وہ کون سا کورس ہے فلم 30 مار خان کا؟ ہاں، او میری جھانجھر چھن 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 کے۔ یہ استاد گانا گائے گا تو بالکل شیریں بائی لگے گا۔ ذرا غور سے دیکھ، اس کی شکل تجھے شیریں کی جھلک نظر نہیں آتی؟ وہی ناک، وہی کان، ویسا ہی بھاری وجود۔ صفدر کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بابا ککیا کر بولا، معاف کر دے جیون جوگیا، بہت ہو چکی ہے ہم سب سے۔ ہماری توبہ، ہمارے اگلے پچھلوں کی توبہ، بس اب جانے دے ہم کو۔ ہمارے سروں پر قرآن رکھوا لے اگر ہم اس واقعے کا کسی سے ذکر کریں یا دوبارہ ایسی کوئی حرکت کریں۔ ایک دوسرا غنڈہ جو نسبتاً جوان تھا باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ اب معلوم نہیں یہ رونا خوف کے سبب تھا یا چوٹ کے سبب۔ اس شخص کی ناک پر میری ٹکر پڑی تھی۔ آدھے ہی گھنٹے میں یہ ناک پھول کر کپا ہو گئی تھی اور اب سوجن آنکھوں کو چڑھ رہی تھی۔ میں نے بابے کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر تم چاہو تو اس واقعے کا ذکر ہر کسی سے کر سکتے ہو، بلکہ مسجد سے اعلان کرا سکتے ہو، اور اس گھر میں آنے پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو دیوار پھاند کر آ جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری تصویریں اس کیمرے میں محفوظ ہیں، اور میں خود بھی اس گاؤں کے ارد گرد ہی موجود رہتا ہوں۔ جب بھی تمہاری محبت پکارے گی میں کچے دھاگے سے بندھا چلا آؤں گا۔ وہ چاروں سمن بکمن بیٹھے رہے۔ بھرا ہوا ریوالور میری گود میں رکھا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، وہ چاروں کے ہاتھ کھول دے۔ اس نے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے ان کے بندوقیں تو قبضے میں رکھیں، لیکن چمٹا اور لاٹھیاں وغیرہ واپس کر دیں۔ پھولی ہوئی ناک والا نوجوان ان سب میں قد آور تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے استاد محترم کو کندھے پر لا دے۔ 2 ساتھیوں کی مدد سے اس نے بے ہوش کاربین کو بمشکل کندھے پر لادا۔ پھر وہ چاروں اس کمرے سے یوں نکلے جیسے یہ چھت ایک دھماکے سے ان پر گرنے والی ہو۔ ذرا دیر بعد میں نے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ 5 بدماش اپنی دمیں کٹوا کر روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے صحن میں نکل کر دیکھا، بارش رک چکی تھی۔ بدلیوں کی اوٹ سے کبھی کبھی چاند اپنی جھلک دکھا جاتا تھا۔ میری کلائی کی گھڑی رات کے 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھانے اور مال غنیمت یعنی بندوقوں کو سنبھالنے کے بعد میں اور صفدر شہامت کے پاس پہنچے۔ صفدر کی آواز پر شہامت نے دروازہ کھولا۔ نیند ان تینوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شہامت کی بہن سغرا ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ رو رو کر ماں بیٹی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شہامت کی بیمار ماں نے بلک کر کہا، اب ہمارا کیا ہوگا پتر؟ بابا اور اس کے بدماش ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ کا جینا حلال رہے گا ماں جی، میں نے اطمینان سے کہا۔ بابے کی اب جرت نہیں کہ اس گھر یا گاؤں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اللہ نے چاہا تو اب آپ کو اس کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ میں نے یہ بات پورے یقین سے کہی تھی۔ میں بدماشوں کی تمام اہم اقسام اور ان کے مزاجوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ کاربین بدماشوں کی کنٹٹی قسم سے تھا۔ یہ لوگ عام طور پر مرنے مارنے کا حوصلہ نہیں رکھے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا مویشی چھین لیا۔ ایسے لوگ صرف اپنے ڈیل ڈول اور بول چال کے سبب لوگوں پر اپنی دہشت قائم رکھتے ہیں۔ ان کی دہشت برقرار رکھنے میں سب سے اہم رول ان کے چمچوں کرچوں کا ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑے بدماش کے تھپڑ کھا کر بھی چپ رہتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ رسوائی سر عام نہ ہو۔ یہ تمام صفات کاربین میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ اب وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا۔ ماں بیٹی کو ہر طرح کی تسلی تشفی دینے کے بعد صفدر اور شہامت کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر کیمرہ پڑا دیکھ کر شہامت نے کہا، آپ نے اس کیمرے سے بابے وغیرہ کی تصویریں اتاری ہیں؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ بولا، لیکن اس میں تو فلم ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، فلم کے بغیر بھی تو تصویریں اتاری جا سکتی ہیں، یہ ساری اخباری فوٹوگرافر عورتیں اور پارٹیوں میں یہی کچھ تو کرتے ہیں۔
सफ्तर और शहामत हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। फिर सफ्तर मेरी बात को समझते हुए मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से इसकी खिंची हुई बाँछें खून आलूद हो गई। वो जैसे दर्द से करा उठा। चोटें अब ठंडी होकर तकलीफ़ देने लगी थी। कंधे के पीछे हिस्से पर आने वाला ज़ख्म तो खासा संगीन था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि टांके लगाने की ज़रूरत है, मगर उस वक्त किसी डॉक्टर तक रसाई नामुमकिन थी। राख रखकर खून बंद किया गया और पट्टी बांध दी गई। दीगर चोटों को भी हस्ब शिद्दत ट्रीटमेंट दी गई। शहामत के पास एस्प्रिन की गोलियां मौजूद थीं। वो गोलियां खाकर सफ्तर पलंग पर नीम दराज हो गया। मैंने शहामत से कहा कि वो अब जाकर आराम कर ले। वो कहने लगा, सोहरा आपके लिए खाना तैयार कर रही है। अगर आपने सोना है तो खाना खाकर सोइए। मैं हैरान हुआ कि रात 3:30 बजे ये खाने का कौन सा वक्त है। शायद अहले खाना ने समझा था कि लड़ाई मारकुटाई से हमारा खाया पिया हज़म हो चुका है, लिहाजा मेज़बानी के तकाज़े पूरे करते हुए उन्होंने चूल्हा रोशन कर लिया था। लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि ये खाना इनकी कोशिशों के लिए खिराज तहसीन है जो हमने कार्बन एंड कंपनी को यहाँ से रुखसत करने के सिलसिले में की थी। मोहब्बत का कितना सादा सा इजहार था। खाना रात के 3:30 बजे गर्मा गर्म खाना। अंडों पराठों की खुशबू ज़रा तेज़ हुई तो सफ्तर के चेहरे पर भी रौनक नज़र आने लगी। 2 घंटे बारिश में भीगने और फिर ज़बरदस्त धींगा मुश्ती के बाद उसे वाकई भूख लगी हुई थी। कुछ देर बाद शहामत की वालदा एक गोल ट्रे में खाना लगाए अंदर दाखिल हुई। उकब में सोहरा थी। उसने दूध से लबालब भरा जग और ग्लास वगैरह उठा रखे थे। मैंने कहा, माँ जी आपने इस वक्त क्यों तकलीफ़ की? वो ग्लोगेर आवाज़ में बोली, पुत्र अपनों के लिए क्या तकलीफ़ होती है? इस छोटे से फ़िक्रे में उसने तशक्कुर, मोहब्बत और हमदर्दी के तमाम जज्बात समो दिए थे। बाहर बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और बूंदें टपाटप गली में गिर रही थीं। लालटेन की ख्वाबनाक रोशनी में अंडों, पराठों और नीम गर्म दूध का वो नाश्ता यादगार था। थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं किस सूरत हाल से दो चार हूँ और अभी 1 घंटा पहले साथ वाले कमरे में कैसा मैदान कारज़ार गर्म हुआ था। उस नाश्ते के बाद मुझे और सफ्तर को तन्हाई नसीब हुई तो रात की स्याही आखिरी हिचकियाँ ले रही थी। कहीं दूर से किसी भीगे हुए मुल्क ने बड़ी ढीली ढाली अजान बुलंद की। सफ्तर ने खोए खोए अंदाज में सिगरेट के चंद तवील कश लिए और बोला, हमारी बात तो दरमियान में ही रह गई। कौन सी बात? अंजुम वाली? हाँ, मैंने चौंक कर कहा। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कटे बालों वाली वो लड़की अंजुम ही थी। सफ्तर की आंखों में एकदम आंसू तैरने लगे। कितना बदबख्त हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ फिर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे सामने हवेली की ऊंची दीवार है और दूसरी तरफ वो लड़की है जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके बगैर जिंदा रहने को मैं कुफ्र समझता था। एकदम ही मुझे गहरी उदासी ने ढांप लिया। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। इस ऊंची दीवार की दूसरी तरफ सफ्तर का प्यार था और मेरी प्यारी बहन थी। वो दीवार हम दोनों की दुश्मन थी। उसमें लगा हुआ ईंट गारा, उस पर खिंचे हुए खारदार तार और तारों में दौड़ता हुआ करंट, ये सब कुछ हमारे जज्बों का इम्तिहान था। सफ्तर अली की बातों से ये हकीकत अब मुझ पर वाज़ेह हो चुकी थी कि मैंने हवेली के मुतल्लिक जो अंदाज़े कायम किए थे वो ज़्यादा दुरुस्त नहीं थे और अगर मैं चोरी छुपे अंदर दाखिल होना चाहूँ तो उसमें नाकामी या मौत के सिवा कोई तीसरी चीज़ मुश्किल से ही हाथ आएगी। मेरे ख़्याल में हवेली की बैरूनी दीवार से भी अहम रुकावट वो ऊंची टंकी थी जो सफ्तर के बकौल वॉच टावर का काम देती थी और जहाँ हर वक्त मुसल्ला मुहाफ़िज़ मौजूद रहते थे। हवेली में क़याम के दौरान मैं एक दफ़ा बैरूनी दीवार के करीब पहुँच देख चुका था। करीबन पूरी दीवार पर रोशनी का इंतज़ाम था। बिल्ली का नौमौलूद बच्चा भी दीवार पार करने की कोशिश करता तो बुलंदी से नज़र आ जाता। सफ्तर के बकौल खारदार तार में करंट था। उस करंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि जहाँ करंट दौड़ाया जाता है वहाँ अक्सर अलार्म का इंतज़ाम भी कर दिया जाता है। जो ही बरकी रो मुनक़ता होती है या किसी को करंट लगता है मखसूस अलार्म बजने लगते हैं। ये सारी रुकावटें मुझसे तकाज़ा कर रही थीं कि खुश होने की बजाय और जोश की बजाय होश से काम लिया जाए। लेकिन यहीं ये सवाल पैदा होता है कि होश से क्या काम लिया जाए। क्या होश की चारपाई बिछाकर उस पर गौर व फिक्र का तकिया रखा जाए और आराम किया जाए, या फिर कदम बढ़ाए जाएं और इस दीवार को चैलेंज किया जाए जो जुल्म और एहतिसाब के दरमियान हायल थी। मुझे सोच में गलता देखकर सफ्तर ने पूछा,
کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، میری گاڑی یہاں سے کوئی 1 میل دور گنے کے کھیتوں میں کھڑی ہے۔ اگر یہ گاڑی پکڑی گئی تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو تم گاڑی پر یہاں آئے تھے؟ ہاں، صفدر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو میں نے تو سب کچھ بتا دیا، لیکن تم نے اب تک ایک لفظ مجھے اپنے متعلق بتا کر نہیں دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ صفدر سے ذہنی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اسے مختصراً اپنے بارے میں آگاہ کر دوں۔ میں نے نیا سگریٹ سلگایا اور اپنے ماضی کو گوشہ تاریکی میں رکھتے ہوئے اسے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ جیل کے سب شب و روز، خود پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی روداد، ایمبولینس گاڑی سے اپنا اغوا، آغا قادر زماں کی حویلی میں گزارے ہوئے روز و شب، اپنی بہن کی بد نصیبی کا تذکرہ، اور آخر میں ایک اہم مہم پر روانگی۔ میں نے اختصار کے ساتھ سب کچھ صفدر کو بتا دیا، صرف وہ باتیں چھپائیں جن کا چھپانا میرے اور اس کے لیے سود مند تھا۔